بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوست بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن مجید کے آداب دو طرح ہے۔ قرآن مجید کے آداب دو طرح ہے، ایک آداب ظاہری، دوسرا باطنی۔ دونوں طرح کے آداب کی تفصیل یہ ہے۔ آداب ظاہری تفصیل یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو ہو کر بیٹھنا اور خوشبو بھی لگانا بہتر ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انسان کے دل کو جو چاہنے والی روح اور چاہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ خوشبو ہے میرے دوستوں۔ تو فرمایا باوضو بیٹھنا، قبلہ رو بیٹھنا اور خوشبو لگانا بہتر ہے۔ تلاوت کرتے وقت لباس بھی پاک ہونا چاہیے، لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ ایسی جگہ نہ بیٹھے آنے جانے والے کی تنگی ہو یا اس کی پشت ہونے کا امکان ہو۔ ایسی جگہ بھی نہیں بیٹھنا لوگ آ رہے جا رہے اور لوگوں کی پیٹھ اپنی قرآن پر تو خود لگ رہی۔ اور میرے دوستو، قرآن مجید کو تکیہ رحال اونچی جگہ پہ رکھنا، قرآن مجید کو اونچی جگہ رکھنا۔ تلاوت کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنا۔ جب دوران تلاوت کوئی صورت آ جائے توضو پڑھنے کی ضرورت نہیں، تسمیع پڑھنے کی ضرورت ہے۔ توضو کس سے بولتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتے۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی دوسری صورت آ جائے جب ہم قرآن پڑھ رہے تو خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنا۔ جب آغاز تلاوت سورہ توبہ ہو تو توضو ضروری ہے، تسمیع اختیار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ضروری ہے اور تسمیع اختیار ہے، چاہے پڑھو یا نہ پڑھو۔ سورہ توبہ کی آیت آئی تو، اور جہاں مختلف لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو، زور سے پڑھنا، وہاں پر زیر لب پڑھنا بہتر ہے، یعنی آہستہ پڑھنا۔ لوگ کام کر رہے تو میرے دوستوں وہاں پر آہستہ پڑھنا، اور تنہائی نصیب ہو جائے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنا، اگر کسی کو تکلیف کا اندیشہ نہ ہو تو۔ میرے دوستو، گھر کے اندر بچے سو گئے یا مسجد کے اندر جماعت آ گئی یا جماعت والے سو گئے تو ایسی وقت میں زور سے تلاوت نہیں کرنا، اس لیے کہ دوستو وہ سوئے والے کو تکلیف ہوتی۔ اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے وقت اپنے کان یا رخسار پر ہاتھ نہ رکھنا، کیونکہ یہ گانے والوں کا طریقہ ہے۔ قرآن پڑھتے وقت یوں ہاتھ رکھ لیے، یوں رکھ لیے، تو فرمایا اس سے کیا ہوتا؟ یہ گانا گانے والوں کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کو تجوید اور اصولوں کے مطابق عمدہ مخرج صفات کے ساتھ رکھتے ہوئے قرآن شریف پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوستوں، میں موٹی بات آپ کو بولوں، اگر آپ امام بن گئے تو میرے دوستوں سورہ فاتحہ کیسا پڑھتے بولو، اور علم ترا کیسا پڑھتے بولو، انا اعطیناک کیسا پڑھتے میرے دوستو، ایسے ہی قرآن پڑھنا۔ میرے دوستو اسے کہتے ہیں اخلاص۔ آدمی جو ہے نا نماز پڑھا رہا یا کسی کو قرآن سنا رہا تو میرے دوستو زیر زبر پیش پورا ظاہر کر دیتا، تنہائی میں پڑھ رہا تو عالمون تالمون پڑھ رہا، تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اخلاص نہیں ہے۔ اور جتنا ممکن ہو قرآن مجید کو ترتیب سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، خوشحالی سے قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرنا، خوشحالی سے قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرنا۔ گانے کی طرز میں نہیں پڑھنا، گانے کی طرز میں قرآن شریف نہیں پڑھنا۔ آیات کی رحمت کے آئے تو دعا کرنا، جبکہ آیات وعید پر مغفرت کی بھی دعا کرنا۔ دوران تلاوت ادھر ادھر دیکھنا بے ادبی ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ادھر بھی دیکھ رہا آدمی، ادھر بھی دیکھ رہا، بے ادبی ہے۔ تلاوت کرتے وقت اپنے پاؤں پر ہاتھ نہ رکھنا اور ادھر ادھر چیزوں کو ساتھ نہ کھیلنا، اور ورق کو بھی الٹ پلٹ کر نہیں رکھنا، اور تھوک لگا کے ورق کو نہیں پلٹانا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور دوران تلاوت ناک میں انگلی ڈالنا یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ اللہ میرے کو آپ کو قرآن کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔